أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچے، آپ لوگ کیسے ہیں؟ ناشتہ کیے؟ الحمدللہ. ہم لوگ ایک قصہ بتا رہے تھے، ایک کہانی بتا رہے تھے. ایک دن صحابہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ رہے تھے. درمیان میں ایک اجنبی انسان آ گئے، آ کے حضور سے سوال پوچھ رہے تھے. اسلام کیا ہے پوچھے، ایمان کیا ہے پوچھے، احسان کیا ہے پوچھے. حضور اس کا جواب دے دیے. دینے بعد وہ جواب سن کے وہ اجنبی بتانے لگے کیا جواب ہے. جواب سن کے وہ اجنبی بتانے لگے صدقتا، تمہارے جواب صحیح ہے. اس کو تصدیق بھی کرنے لگے. اس کے بعد یہ 3 سوال کے بعد اس کے سوال آ گئے، قیامت کے ڈیٹ کب ہے؟ تو حضور بتائیں، جو پوچھ رہا ہے اور جس سے پوچھ رہا ہے وہ دونوں اس میں برابر ہیں. کریکٹ ڈیٹ نہیں بتاتا ہے. اس کے بعد اس کے سوال ہو گئے تو ٹھیک ہے، ایسے ہو تو اس کے نشانیاں بتائیے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نشانیاں بتا کے دیے. تو انشاءاللہ اس پر ہم لوگ آئیں گے. سبھی کے پاس کتاب ہوگا. اس میں پہلے سبق کا آخری پہ ہم لوگ پہنچ گئے. وہ شخص، کتاب دیکھیے بیٹے. کیا آپ لوگ ریڈی ہیں؟ کتاب کھولیے. وہ شخص، قیامت کے بارے میں خبر دیجیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جس سے تم دریافت کر رہے ہو وہ بھی پوچھنے والے سے بہتر نہیں جانتا. مطلب دونوں برابر جانتے ہیں. ابھی اس کے جواب میں نہیں بتاتا ہوں. ایسے ایک جواب دے دیے. تو وہ شخص، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، اس کے نشانی علامتیں کیا ہیں پوچھیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جب لونڈی مالک کو جنے اور یہ کہ ننگے پیر چلنے والے، ننگے بدن، تنگ دست اور بکریاں چرانے والوں کو تو دیکھیں گے، وہ بلند عمارتوں میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نشانیاں فرما رہے ہیں. جب لونڈی، جب ایک باندی مالک کو جنے، مالک کو پیدا کیے،
ان تلد الامۃ ربتہا، مطلب اپنے بچے ماں باپ سے حکم دینے شروع کر دیے، ماں باپ سے یہ کرو یہ مت کرو بولنے جب شروع کریں گے اس وقت قیامت قریب آ گئی۔ ان تلد الامۃ ربتہا، ایک باندی اپنے مالک کو جب جنم دیتے ہیں، جب ان کو ولادت دیتے ہیں تو وہ قیامت کی نشانی ہے۔ جب لونڈی مالک کو جنے، آج کے زمانے میں ہم لوگ کیا دیکھ رہے ہیں، بچے لوگ ماں باپ سے حکم دینے شروع کر دیے، اور یہ کہ ننگے پیر چلنے والے ہیں، چپل نہیں ایسے چلنے والے، ننگے بدن، تنگ دست، جو فقیر ہے جو غریب ہے ایسے لوگ، جو مفلس ہے ایسے لوگ، اور بکریاں چرانے والے، بکریوں کو چرانے والوں کو تو دیکھیں گے، کیا دیکھیں گے، وہ بلند عمارتوں میں، بڑے بڑے بلڈنگوں میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے، دوسرے پر فخر کرتے، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ حضور کے زمانے میں عرب کے لوگ ننگے پر چلنے والے تھے، پورے کبھی کپڑا نہیں ہوگا، فقیر تھے، غریب لوگ تھے، بکریاں کو چرانے والے تھے، مگر آج کے دور میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں بلند عمارتوں میں، بلند بڑے بڑے بلڈنگوں میں آپس میں فخر کرتے ہیں۔ قیامت قریب آ گئی، اس کے نشانیاں ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص چلا گیا، یہ سوالات ہو گئے، جوابات ہو گئے، اس کے تصدیق بھی ہو گئے، یہ پورے ہم لوگ سن رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ شخص چلے گئے اور میں دیر تک ٹہرا رہا، کچھ دیر میں ادھر ہی رہا۔ عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتا ہے یہ حدیث، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مجھے پوچھا کہ یہ عمر، کیا تم جانتے ہو کہ سائل کون تھا؟ ابھی تک جو سوال پوچھ رہا تھا وہ ایک اجنبی تھا، اس کے بارے میں کیا آئیڈیا ہے تمہیں؟ کیا تمہیں معلوم ہے اس کو؟ میں نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ و رسولہ عالم، مجھے معلوم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص تو جبریل تھے۔ وہ شخص کون تھے؟ جبریل تھے، تمہارے پاس اس غرض سے آئے تھے کہ تم کو تمہارے دین سکھا دے، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام ادھر آ گئے تھے۔ تعجب کی قصہ ہے، تعجب کی قصہ ہے۔ انشاءاللہ ہمیں مشق پر جائیں گے۔ کیا آپ لوگ ریڈی ہیں؟ سوالوں کا جوابات کاپی میں لکھیں، انشاءاللہ اس کو کاپی میں لکھیے۔ پہلے والا، عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کی صفت کس طرح بیان کی؟ کس طرح بیان کی بتائیے؟ جس کے کپڑے بے حد سفید اور بال نہایت سیاہ تھے، نہ تو اس پر سفر کی آثار تھے اور نہ ہم میں کوئی اس سے واقف تھا، ایسے بیان کی۔ دوسرا، اسلام، ایمان اور احسان کیا ہیں؟ اس کے جواب وہی پیراگراف میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ایک ایک پیراگراف میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تیسرا، جو شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چوتھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے آنے کے کیا وجہ بتائی؟ کیا وجہ بتائی؟
تمہارے پاس اس غرض سے آئے تھے کہ تم کو تمہارا دین سکھا دیں۔ انشاءاللہ سبھی لوگ اس کے جوابات کو اپنے کاپی میں لکھیے۔ انشاءاللہ دوسرے سبق پہ ہم لوگ جا رہے ہیں۔ کیا ریڈی ہے سبھی لوگ؟ سبق نمبر 2، کون ہے اللہ؟ اللہ کون ہے؟ بتائیے آپ لوگ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہو گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارے میں سبھی سے جب بتانے لگے تو سوال ہو گئے، اللہ کون ہے؟ اللہ کس سے بنایا گیا؟ اللہ کیا چاندی سے بنایا گیا یا سونے سے بنایا گیا؟ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آ کے سورۃ الاخلاص پڑھ کے دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے حضور آپ بتائیے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ کسی سے محتاج نہیں ہے، سبھی لوگ اس کے طرف محتاج ہیں۔ لم یلد، اللہ کو بیٹا بیٹی نہیں ہے۔ ولم یولد، اللہ کو ماں باپ نہیں ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے جیسے کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ۔ انشاءاللہ آئیے ہمارے کتاب میں اللہ تعالیٰ ایک ہے، بے مثل بے عیب ہے، اللہ کے جیسے کوئی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے اللہ رب العزت کو۔ شکل و صورت اور جسم و جسمانیت سے پاک ہیں، اللہ کو ایک شکل نہیں ہے، اللہ کو ایسے ایک صورت ہمیں پکچر ہو کے اس کو نہیں بنا سکتا ہے۔ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، اللہ رب العزت کو ہمارے جیسے ایک جسم نہیں ہے، ہمارے جیسے ایک صورت نہیں ہے، اس کے لیے جگہ خاص نہیں کی جا سکتی۔ اللہ رب العزت کو ہمارے جیسے کھڑے ہونے کے لیے ایک جگہ کی حاجت نہیں ہے، ایسے ایک جگہ بھی نہیں ہے، نہ اس پر زمانے کے گزرتا اور نہ اس پر زمانے کا گزر ہوتا ہے، کیونکہ زمانہ بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اللہ زمانے سے بھی پاک ہے، زمانہ اللہ پر نہیں گزرتی ہے، کیونکہ زمانے کو بھی کون پیدا کیا ہے؟ اللہ ہی پیدا کیا ہے۔ وقت کو بھی اللہ پیدا کیا ہے، اس کے وجہ سے وقت اللہ سے نہیں گزرتی ہے۔ اللہ کے مخلوق ہے زمانہ، کیونکہ اللہ کو ابتدا نہیں ہے، انتہا بھی نہیں ہے۔ اللہ پہلے سے ہوتا ہے اور ہمیشہ رہے گا، تو زمانہ بندوں کے لیے ہی ہوتا ہے۔ سورج پیدا ہونے پہلے ہی، سورج آنے پہلے ہی اللہ موجود ہے، تو اللہ زمانے سے پاک ہے۔ نیک بندے کو ثواب دینا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اچھے بندوں کو ثواب دینا اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے، اور برے بندے کو عذاب دینا اس کا انصاف ہے۔ برے بندوں کو عذاب دینا اس کا عدل و انصاف ہے، اس کا ہر کام حکمت سے بھرا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کے پورے کاموں کے اندر حکمت ہوتا ہے۔ آئیے بیٹے، اللہ رب العزت کے صفت دو قسم ہیں، ایک ہے صفات ذاتیہ
کہا جاتا ہے، دوسرا ہے صفات فعلیہ کہا جاتا ہے۔ صفات ذاتیہ ذات سے متعلق ہے، اللہ رب العزت کے ذات مقدس سے متعلق ہے۔ 8 صفت ہے، کتنا؟ 8 صفت ہے۔ ایک علم، کلام، ارادت، تکوین، حیات، قدرت، سمع، بصر، اسے 8 صفت اللہ کے صفات ذاتیہ ہیں۔ اور اللہ رب العزت کے دوسرے صفت ہے صفات فعلیہ، وہ 4 ہیں، خلق، رزق، کلام، احیاء۔ کیا فرق ہے یہ؟ صفات ذاتیہ سے مطلب اللہ کو ابتدا نہیں ہے، اللہ پہلے سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت جب پہلے سے موجود ہیں اس وقت سے ہی اللہ کو کیا کیا صفت ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کو علم ہے، علیم ہے اللہ رب العزت، وہ زمانے سے اللہ رب العزت علیم ہے۔ اللہ رب العزت کو کلام کی قدرت ہے، اللہ رب العزت کو وہ زمانے سے پہلے زمانے سے ہی ارادت ہیں، وہ زمانے سے ہی ارادت ہیں۔ اللہ رب العزت کو وہ زمانے سے ہی پہلے زمانے سے ہی سب کچھ بنانے کی قدرت ہے۔ اللہ رب العزت کو حیات ہے، حی ہے اللہ رب العزت۔ اللہ رب العزت قدیر ہے، قدرت ہے۔ اللہ رب العزت پہلے سے سمیع ہے، سمع ہے، سننے والا ہے۔ اللہ رب العزت پہلے سے ہی بصیر ہے، دیکھنے والا ہے۔ یہ ہے صفات ذاتیہ، مطلب پہلے سے اللہ رب العزت کو جو صفات ہوتے ہیں وہ صفات ذاتیہ سے معروف ہے، اس کو صفات ذاتیہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیے وہ صفات جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ ازل سے متصف ہے، پہلے سے وہ متصف ہے۔ علم ہے، اللہ علیم ہے، اللہ کو کلام کی قدرت ہے، ارادت ہے، اللہ کو تکوین ہے، تکوین بولے تو پورے چیزوں کو بنانے کی قوت، حیات ہے، اللہ حی ہے، زندہ ہے، قدرت ہے، اللہ کو قدیر ہے، اللہ رب العزت کو سننے کی قدرت ہے، سمیع ہے، اللہ رب العزت کو دیکھنے کی قوت ہے، بصیر ہے۔ پھر اللہ رب العزت کے دوسرے صفت ہے صفات فعلیہ، اللہ کے مشیت، مطلب اپنے مخلوقوں سے متعلق جو صفت ہوتے ہیں۔ صفات فعلیہ بولے تو فعل بولے تو کام ہے، تو کام سے متعلق جو صفات ہوتے ہیں اس کو صفات فعلیہ کہا جاتا ہے۔ وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ متعلق ہیں، اللہ کے مشیت ارادت کے ساتھ، اللہ کے چاہت کے متعلق ہیں، اللہ کے چاہت کے ساتھ، اللہ کے چاہت کے ساتھ متعلق ہیں۔ مثال طور پر خلق، اللہ پیدا کرتا ہے، اللہ بندوں کو پیدا کرتا ہے، خلق۔ رزق، اللہ رازق ہے، بندوں کو روزی دیتا ہے، کھانا دیتا ہے، پانی دیتا ہے۔ کلام، اللہ بندوں سے بات کر رہا ہے۔ احیاء، اللہ رب العزت زندہ کرتا ہے۔ یہ پورا بندوں سے متعلق ہے، یہ پورا ایکٹیویٹیز ہے، کام ہے، اس کی وجہ سے وہ صفات فعلیہ ہے، اللہ کے مشیت سے وہ متعلق ہے۔ تو یہ باتیں آپ لوگ سمجھے ہوں گے۔ اللہ کے صفات کو 2 قسم بنا سکتا ہے، ایک صفات ذاتیہ، دوسرا صفات فعلیہ۔ صفات ذاتیہ بولے تو پہلے سے ہی وہ صفت سے اللہ متصف ہے، پہلے سے ہی اللہ رب العزت کو وہ صفت ہے۔ دوسرا ہے
صفات فعلیہ وہ اللہ کے مشیت سے تعلق ہے، اللہ کی ارادت سے اس کو تعلق ہے، اللہ کے چاہت سے اس کو تعلق ہے، اللہ کے کاموں سے اس کا تعلق ہے، اللہ کے بندوں سے اس کا تعلق ہے۔ خلق کرنا، پیدا کرنا، کھانا دینا، روزی دینا، بات کرنا، زندہ کرنا، یہ سب کچھ باتیں ہیں۔ ایسے دو قسم ہو کے اللہ رب العزت کے صفت کو ہمیں سمجھ سکتا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کا دیکھنا، سننا یا کلام کرنا ہرگز ویسا نہیں ہے جیسے ہم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت بات کر رہے ہیں، اس کے مطلب ہم جیسے بات کر رہے ہیں اسی طرح بات نہیں کرتے ہیں۔ اللہ سنتا ہے، اس کے مطلب ہم جیسے سنتے ہیں اسی طرح سنتا ویسا نہیں ہے۔ اللہ دیکھتا ہے، اس کا مطلب ہم جیسے دیکھ رہے ہیں اسی طرح اللہ دیکھتا ہے ویسا مطلب نہیں ہے۔ وہ کیسے ہوتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہے اللہ سننے والا ہے، اللہ رب العزت سنتا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ رب العزت دیکھتا ہے، اللہ بات کرنے والا ہے، اللہ رب العزت بات کرتا ہے، مگر کیسے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ انشاءاللہ یہ سبق اچھے سے سمجھیے، اللہ رب العزت ہمارے علم و عمل میں برکت عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد یا رب صلی علیہ وسلم۔